جامعہ میرا جامعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل دائیں بائیں جو حضرات کھڑے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف رکھیں۔ یہ حدیث کا درس ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، ارشادات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی اور اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سننے کے لیے کسی مجلس میں جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یوں ساکت ہو جاتے تھے، لگتا تھا جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور اتنے قریب قریب ہو کر توجہ سے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر سب پہ ڈال دی جائے تو درمیان میں کوئی خم نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ادب کی رعایت رکھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کے مصنف امیر المؤمنین فی الحدیث، فخر المحدثین، رئیس المحدثین، امام بخاری رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے نام سے مشہور ہیں، محمد بن اسماعیل ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت ساری صفات عطا فرمائی تھی، لیکن 5 صفات تو ان کی ایسی ہیں جن میں یہ لاسانی کہلاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیک وقت بہترین مفسر بھی تھے، کتاب و تفسیر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پوری بخاری شریف میں کمال کی ہے انہوں نے۔ اکثر ابواب ایسے لائے ہیں کہ ترجمۃ الباب کے اندر عنوان ہی قرآن مجید کی کسی آیت کو لا کر قائم کر دی ہے۔ بخاری شریف کے 30 پارے ہیں، اور یہ آخری پارہ ہے جو ابھی آج ختم ہو رہا ہے، تو یہ سب سے زیادہ اپنی کتاب میں قرآنی آیات سے استدلال کرنے والوں میں امام بخاری کا نام سر فہرست ہے۔ یہ بہترین مفسر بھی تھے اور بہترین محدث تو تھے ہی۔ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے یہ 4000 یا 7000 مقررات کو بھی شامل کر لیں تو یہ حدیثیں یہاں جمع کی ہیں۔ کل 6 لاکھ حدیثیں تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے علم کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں اپنے اساتذہ کے نام لکھ کر دو، آپ کے کل کتنے استاد ہیں، ہم خود سوچیں ہمارے کتنے ہوں گے۔ میں نے بہت اچھے اچھے ساتھی جو بہت زیادہ اسفار کرتے ہیں، اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کے جذبے سے 80 70 80 70 50، بہت زور کوئی مار جائے گا 100 ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی تعداد 1080 ہے، تو سوچئے کتنے اسفار کیے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی۔ جی آپ کے کتنے شاگرد ہوں گے؟ آج کسی کی عمر اگر 100 سال بھی ہو جائے اور ہم ان سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کتنے لوگوں تک اس علم کو پہنچایا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کتنے شاگرد آپ کے ہوں گے، تو کیا جواب دے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے زندگی میں 90,000 طلبہ کو براہ راست بخاری شریف خود پڑھائی ہے۔ تو عظیم مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، ایسے تراجم قائم کیے ہیں، حیران ہوتا آدمی، حدیث بالکل کہیں اور جا رہی ہوگی لیکن اس پر باب قائم کر کے امام بخاری بتا دیں گے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی نکل سکتا ہے۔ اچھے اچھے محدث اور اچھے اچھے فضلاء
امام بخاری رحمہ اللہ کے اس استنباط پر حیران رہ جاتے ہیں کہ کس باریک بینی سے انہوں نے اس حدیث پہ غور کیا اور اس کی مناسبت سے باب قائم کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جہاں اچھے مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، وہاں بہترین مؤرخ بھی تھے۔ کتاب المغازی اور اس کے علاوہ جگہ جگہ مختلف ابواب بخاری میں بھی انہوں نے قائم کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ تاریخ سے مجھے کتنی مناسبت اور واقفیت ہے۔ اور میں ایک پانچویں بات بتانا چاہ رہا ہوں، صرف مفسر ہی نہیں، محدث ہی نہیں، فقیہ اور مؤرخ ہی نہیں، امام بخاری بہترین صوفی بھی تھے۔ انہوں نے پوری شریعت کو طریقت کے بیچ میں بند کر دیا ہے۔ تصوف کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے ہے، امام بخاری نے پہلی روایت یہی لائی ہے، اور تصوف کا اختتام ذکر خفی پر ہے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ غور کیجئے، دونوں کناروں پہ جو انہوں نے تصوف کا ذکر کر کے پوری شریعت کو بیچ میں رکھ دیا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے، وہی طریقت قابل قبول ہوگی جو شریعت کے ضابطے کے مطابق ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پیر طریقت کہے اور پھر وہ شریعت کی بتلائی ہوئی باتوں سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ سو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیک وقت ان 5 صفات سے متصف ہیں۔ بہترین صوفی کیوں نہ کہیں، ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ہے کوئی اس طرح کا اہتمام کرنے والا آج؟ استخارہ، غسل، 2 رکعت نماز، ہر حدیث سے پہلے اس کا اہتمام، غسل بھی ہو رہا ہے، استخارہ ہو رہا ہے، 2 رکعت نماز ہو رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کتاب کے لکھنے کا آغاز مسجد حرام سے کیا ہے، اور یہ جو تراجم قائم کیے ہیں یہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر قائم کیے ہیں۔ یہ 2 دن کی کہانی نہیں، 16 سال لگے ہیں حضرت کو یہ کتاب مرتب کرنے میں۔ 16 سال کی محنت کے بعد آج یہ سمجھو اس کی آخری مجلس ہے، اور مجلس کے اختتام پہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہے، اور وہ مجلس ختم ہو رہی ہے۔ 16 سال کی محنت کے بعد جب یہ کتاب لکھی گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت کے جبال العلم، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، علی بن مدینی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات کے سامنے اپنی کتاب کو پیش کیا کہ آپ اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ ان حضرات نے بہت باریکی کے ساتھ کتاب از اول تا آخر دیکھی، اور 4 حدیثوں کے بارے میں کہا کہ ان پہ غور کیا جائے، ان کی سند پر، متن پہ غور کریں کہ الفاظ یہی ہیں۔ دوبارہ غور کیا گیا تو امام بخاری کی بات صحیح نکلی۔ تو سوچئے کہ کتنی محنت کی ہوگی۔ میں اس تمہیدی گفتگو کے بعد چاہوں گا کہ ایک ایک باریک باتوں میں نہ آپ کو الجھاؤں، بس عبارت ماشاءاللہ ہمارے فاضل ساتھی نے پڑھ دی ہے وہ کافی ہے۔ یہ تو ایک صفحہ بھی نہیں ہے جو عبارت انہوں نے پڑھی ہے۔ ہم دوران تدریس جو صفحوں کے صفحے عبارت کے گزرتے ہیں وہ یہ طلبہ کرام سمجھتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ مشکات شریف پڑھاتے ہوئے کوئی حدیث چھوڑتے نہیں تھے جب تک کہ اس کا ترجمہ نہ کریں اور مناسب تشریح نہ کریں، اور جب سیاہ ستہ میں آتے تھے تو کسی حدیث کی کوئی تشریح نہیں کرتے، اور ناراض ہوتے تھے اس طالب علم سے جو عبارت پڑھی جا رہی ہے وہ طالب علم اس میں شریک نہیں ہے۔ فرماتے تھے جب میں تقریر کرتا ہوں تو بڑے شوق سے سنتے ہو، بیٹھتے ہو، آتے ہو، جب خالصتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی جاتی ہے تو پھر تمہاری طبیعت نہیں لگتی، کیوں بھائی؟ تو یہ خالص ارشادات ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس پہ تشریح اور جو ہے وہ وضاحتیں، اس میں پھر ظاہر ہے کہ جتنا وقت آپ لے سکتے ہیں. میں اس گہرائی میں تو نہیں جاؤں گا، مگر چند ایک اہم باتیں جو میں اس آخری باب کی مناسبت سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ عوام اور خواص سبھی کے لیے مفید ہوں گی. مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. پہلی بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز توحید سے کیا ہے. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باب ہے وحی کا، یہ مقدمہ ہے، تمہید ہے. کتاب، یہی وجہ ہے کہ اس کا عنوان باب ہے، کتاب الوحی نہیں. بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہے، اور آخر میں بھی کتاب التوحید کا ذکر کیا. جو آدمی درست عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. گویا عقیدے کی اہمیت بھی واضح ہوئی، اور ساتھ ساتھ میں بتلایا کہ اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ساتھ لے کر جانا ہے. کتاب کا آغاز ایمان ہے، اور دیکھو انتہا بھی ایمان پہ ہے، توحید پہ ہے. سو میری گزارش ہوگی اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ یہ عقیدہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے، میں جیتا یا آپ جیتے. یہ عقیدہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے آدمی کو نامہ، درست عقیدے کی برکت سے آدمی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے. درست عقیدے کی برکت سے قبر جنت کا باغ بنے گی. درست عقیدے کی برکت سے آپ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا استحقاق رکھتے ہیں. درست عقیدے کی برکت سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، وہ بے شک بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کرے نا، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. آج اچھی چائے کہاں ملتی ہے سب معلوم ہے، اچھی بریانی سب پتہ ہے، اچھے فروٹ کون بیچتا ہے، کون سی ریڑھی سے خالص مال ملے گا سب معلوم ہے. یہ دین ہی اتنا لاوارث کیوں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ اچھے خالص اور مستند گفتگو کرنے والے عالم مفتی کہاں ہیں. ڈاکٹر، فیملی ڈاکٹر، آج کے دور میں لوگوں نے فیملی ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں. ایک ہی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ بس مجھے اس پر اعتماد ہے اور یہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، جب بھی دوائی لیں گے تو اسی سے لیں گے، اس کو پیچھے تمام احوال کا پتہ ہوگا. تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے آپ نے ایک فیملی ڈاکٹر مقرر کیا ہوا ہے، میری گزارش ہوگی روحانی بیماریوں کے لیے کسی روحانی ڈاکٹر کو بھی مقرر کیجئے، اور کسی مستند عالم دین سے اپنا تعلق قائم کیجئے. جس کا بڑا کوئی نہیں ہوتا، اس کا بڑا پھر شیطان ہوتا ہے. عقائد جیسے حساس مسائل کو آپس میں شیئر کرتے ہیں. یہ مستند علماء کی زیر نگرانی ان چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے. مجھے دوائی لینی ہے، میں مستند ڈاکٹر کی تلاش میں ہوں گا. میں ہر دوست اور جاننے والے اور چاہنے والے کے مشوروں پہ عمل نہیں کروں گا. مجھے مکان کا نقشہ چاہیے تو ماہر انجینئر چاہیے. مجھے کوئی کیس لڑنا ہے تو مجھے کوئی وکیل اور صحیح ماہر فن وکیل لینا ہوگا. یار دنیا کے سارے کام ماہرین کی روشنی میں ہو رہے ہیں، تو دین کا کام بھی تو ماہر کی روشنی میں ہونا چاہیے. سو میری گزارش ہوگی کہ مستند علماء سے اپنا تعلق قائم کیجئے، ان سے اپنے عقائد کی اصلاح کروائیے. بحث مباحثوں میں پڑھ کے اپنی آخرت کو متاثر نہ کریں. نمبر 2، میں دوسری بھی بہت اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں عوام کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یہ کتاب اور قرآن مجید صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے سب کے لیے ہے. مگر یہ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کا فائدہ اہل علم کو بہت زیادہ ہے. توجہ کرنا. دین کی حفاظت کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے.
دین کی حفاظت کی ایک شکل کیا ہے کہ میں نماز کو آگے پہنچاؤں. بھائی آپ بھی نماز پڑھو، آپ بھی پڑھو، جیسے تبلیغ والے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیے، کتنے گھروں میں حفاظ پیدا کر دیے، کتنے گھروں میں علماء تیار کر دیے. میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو کلاس میں 85 طالب علم تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ مدرسے میں کیوں آئے؟ آپ حیران ہوں گے، اکثریت کا کہنا یہ تھا. کچھ نے تو کہا میرے والد صاحب عالم ہیں تو مجھے بھی عالم بنایا. کسی نے کہا میرے والد صاحب حافظ ہیں تو مجھے بھی انہوں نے عالم بنانے کی کوشش کی. مگر ایک بڑی تعداد ان طلباء کی تھی جنہوں نے کہا میرے والد صاحب نے تبلیغ میں 4 ماہ لگائے تو اس نے چاہا کہ میں بھی عالم بن جاؤں. اور پہلے وہ بینک میں تھے، اب انہوں نے اپنا کاروبار ٹھیک کر لیا. تو یہ دین کی حفاظت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ آگے نمازی پیدا کریں، علماء پیدا کریں، حفاظ پیدا کریں، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں. قریہ قریہ بستی بستی یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا انشاءاللہ ہمارے محلوں میں دیندار طبقہ پیدا ہوتا رہے گا. مسجدیں آباد رہیں گی ورنہ مسجدیں ویران ہونا شروع ہو جائیں گی. جہاں جہاں دعوت کا کام نہیں ہے مسجدیں ویران ہیں. میں خود ایسی مساجد میں جا چکا ہوں جہاں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، ہم نے ان بچوں کو باہر نکالا، مسجد صاف کی، محلے والوں سے کہا یہ کتے یہاں پالنے کی جگہ نہیں، یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، یہ تو مسجد ہے، یہ دعا دے گی تو سب کے کام بنیں گے، اگر یہ بدعا دے گی تو سب تباہ ہو جاؤ گے، مسجدوں میں آؤ. دین کی حفاظت کی بھئی ایک شکل یہ ہے اور ہم سب کو کرنا چاہیے یہ کام. ماشاءاللہ ہمارے اس مرکز سے تو اس کام پہ بہت زیادہ توجہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن دین کی حفاظت کی ایک دوسری شکل بھی ہے. وہ کیا؟ کوئی باطل طاقت کہیں سے اگر سر اٹھائے اور دین میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرے، کوئی غلط بات پیش کرے، فوراً اس کی سرکوبی کی جائے کہ یہ غلط ہے، اس کو دین میں نہیں چلنے دیا جائے گا، یہ تمہاری بات فلاں آیت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو اس کا مقابلہ کریں گے تم غلط کہتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اہل علم کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس زمانے میں، جس جگہ پر، جہاں کہیں کسی بھی باطل طاقت نے سر اٹھایا ہے، اس کے سر اٹھانے کی دیر ہے، اس کی سرکوبی کے لیے کوئی نہ کوئی اہل حق میں سے مرد قلندر ضرور موجود ہوتا ہے اور اس کو یہ من مانی کبھی نہ کرنے دی ہے اور انشاءاللہ نہ کرنے دیں گے. یہ بھی دین کی حفاظت ہے، یہ بھی کام ہے ہمارا. اگر یوں آزادی چھوڑ دی جائے، جس کا جو جی چاہے وہ کیے جاؤ، تو پھر تو کچھ عرصے کے بعد اصل دین کیا ہے یہ بھول جائیں گے. اصل دین کیا ہے یہ سمجھانا اور سمجھنا مشکل ہو جائے گا. اصل دین کی حفاظت کے لیے جہاں دین کو آگے پہنچانا ضروری ہے، وہاں دین کو اصل شکل میں باقی رکھنے کے لیے بھی علماء کی ذمہ داریاں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے متوجہ کیا ان کے زمانے میں، جیسے ہمارے آج کے دور میں باطل فرقے الگ نوعیت کے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں باطل فرقے الگ نوعیت کے تھے. اس زمانے میں معتزلہ تو خوارج اور مرجعہ اس طرح کے لوگ تھے. لو بھئی ایک فرقہ تھا اہل باطل میں جن کا نام تھا معتزلہ، اور ان کا ذہن یہ تھا وہ بات مانتے تھے دین کی جو عقل میں آئے، جو عقل میں نہیں آ رہی کہ ایسے فضول بات. لو بھئی دین تو عقل کے تابع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو میں موزوں پر مسا اوپر سے نہ کرتا، نیچے کرتا، گندگی تو نیچے لگی ہوتی ہے. مگر کیا کریں، شریعت کا حکم ہے اوپر سے مسا کرنا ہے، بس اوپر سے ہی کرنا ہے، کیونکہ دین عقل کے تابع نہیں. اب ان لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا، کیا؟ یہ اعمال کا وزن کوئی نہیں. میں نے نماز پڑھی تو اس کا کوئی وزن تھوڑی ہوگا کہ یہ نماز کتنے کلو ہے. جی روزہ رکھا ہے، اب روزے کا وزن کرو یہ کتنے من ہے. بھئی چینی، چاول، آٹا، دال، ان چیزوں کا تو وزن سمجھ میں آتا ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیسے تولو گے؟
اس کا اجر و ثواب کیسے تولا جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں جہاں اس طرح کی باتیں آئی ہیں مطلب ہے انصاف ہوگا، باقی یہ کہ وزن ہوگا ایسی کوئی بات۔ لو اب امام بخاری رحمہ اللہ زمانے میں تھے اور حضرت کی نظر تھی ان کے ایسے باطل فرقوں پر، تو جاتے جاتے علماء کو دو باتیں سمجھا گئے۔ ایک، ایسے باطل فرقوں کو چھوڑنا نہیں، ان کا رد کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ خام خواہ رد بے تکا نہیں ہوگا، تم غلط کہتے ہو بس رد ہو گیا، اس طرح نہیں ہوگا۔ تمہارا رد مدلل ہونا چاہیے۔ یہ بخاری تو عجائبات کی کتاب ہے، جس نے دیکھا اس کو بہت کچھ ملا ہے۔ لو بھائی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فرقے کی تردید کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس کی روشنی میں فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآنی آیات بے شمار ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اچھا، لو یہی بات قرآن میں نہیں حدیث میں بھی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ دو کلمے وزن میزان میں بہت وزنی ہوں گے۔ بس بات سمجھ میں آ گئی کہ وزن ہے۔ قرآن بھی پیش کر دیا، اور آج کے دور میں تو آپ عقلی دلائل بھی پیش کر سکتے ہو۔ اب تو ان کی عقلی جو دلیلیں ہیں اس کا مقابلہ عقلی دلائل سے بھی ممکن ہے۔ بھائی آج کے دور میں ہم بخار نہیں تولتے، اس کو 102 کا بخار ہے، یہ شوگر 104 پہ چلی گئی ہے، اس کی شوگر 200 پہ چلی گئی ہے، ہائی ہے جی۔ آج گرمی اتنی ہے، درجہ حرارت، آج سردی اتنی ہے۔ یار انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے جس میں گرمی، سردی، شوگر، بخار سب تولا جا رہا ہے۔ تو میرا رب ایسے آلات ایجاد نہیں کر سکتا جس میں نماز، روزہ، حج یہ سارے اعمال تولے جائیں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کر سکتا ہے۔ اور قرآنی آیات اور حدیثیں بھی آ گئیں۔ ایک بڑی اہم بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے باطل فرقے کی تردید کی، اس کے لیے ایک تو آیات قرآنیہ اور حدیث کا سہارا لیا کہ بات مدلل ہو۔ لہذا میں اس کی روشنی میں اہل علم سے عرض کروں گا، آپ کا درس قرآن، درس حدیث، جمعے کا بیان مدلل ہونا چاہیے۔ اخبار پڑھ کے تقریریں نہ کی جائیں، لوگ اخبار خود پڑھ کے آتے ہیں۔ گفتگو ہو تو دلیل سے ہو۔ مجال ہے کون سا وہ باب ہے جو امام بخاری نے اوپر مسئلہ قائم کیا، نیچے حدیث نہ لائی ہو، آیت نہ لائی ہو؟ تو قرآن اور حدیث ہمارے پاس بہت ٹھوس چیزیں موجود ہیں، انہیں عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ اور عوام کو بھی چاہیے کہ جب کسی سے بات کریں تو خام خواہ عقلی باتیں سن کے متاثر نہ ہوا کریں، اس سے کہو قرآن میں بتاؤ کہاں ہے، حدیث میں کدھر ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ائمہ مجتہدین نے محنت کر کے مسائل اخذ کیے ہیں، بتاؤ ان میں سے کسی نے اس طرح کی ہے؟ لیکن میں جو دوسری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بہت اہم ہے، اور میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باطل فرقے کی تردید قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو کی، مگر لب و لہجہ کتنا اچھا رکھا ہوا ہے۔ کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا بلا نہیں کہا، بہت پیارے لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ علماء کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور یہ صرف علماء کا کام نہیں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں کئی دفعہ ایک واقعہ عرض کر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا، اذهبا الى فرعون انه طغى، یہ بدماش سرکش ہے، اور اس کے پاس جاؤ، اس کو دین کی دعوت دو، اور ایک بات کا خیال رکھنا، ہدایات کیا دی جا رہی ہیں؟
فقولا لہ قولا لینا، لب و لہجہ تمہارا اچھا ہونا چاہیے، لب و لہجہ تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج ہم جس سے بات کریں گے، مانا کہ وہ بہت گیا گزرا ہوا انسان ہے، فرعون سے زیادہ بدتر نہیں ہوگا نا، اور بات کرنے والا بہت ہی زیادہ عظیم انسان ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، وہ نبی تھے۔ جب دو نبیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے، فرعون جیسے لعین کے سامنے بھی، تو مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یہ جتنی خوبیاں ہیں کہ نرم لب و لہجے میں بات کرے، حسن اخلاق، جتنے انبیاء کرام میں یہ خوبیاں تھیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تنہا یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، انک لعلی خلق عظیم، جب انبیاء سے کہا جا رہا ہے قولا لہ قولا لینا، تو مجھے اور آپ کو بھی لب و لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ کوئی عالم یہ چاہتا ہو کہ نمازی میری بات کو لیں، میری بات پہ عمل کریں، تو انہیں چاہیے لب و لہجہ نرم رکھیں۔ کوئی مسجد کی کمیٹی انتظامیہ یہ چاہتی ہو کہ ہمارا عوام کے ساتھ ربط اچھے انداز سے رہے، کمیٹی اور امام مؤذن کا ربط ان کے ساتھ آپس میں صحیح رہے، طلبہ اور اساتذہ کا ربط صحیح رہے، معذرت چاہوں گا، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک رہیں، گھر کا ماحول بھی خراب نہ ہو، سب کے لیے یکساں مفید ایک ہی بات ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، لب و لہجہ اچھا رکھو۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی بات کرے، یہ چپ رہے۔ من صمت نجا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، او کما قال علیہ السلام۔ سو لب و لہجہ اپنا صحیح رکھیں۔ ہماری بہت ساری مائیں بہنیں اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھی ہیں اپنے تلخ لب و لہجے کی نوست کی وجہ سے۔ اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر آباد ہو، کون سی قیامت آ جائے گی محبت برا ایک جملہ اگر ساس اپنی بہو کے لیے بول دے تو، اور کون سی قیامت آ جائے گی اگر ایک بیٹی اپنی ماں سے، اپنی ساس سے محبت بھرے لہجے میں بات کر لے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لب و لہجے پہ نظر ثانی کریں۔ عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، وہ تو ٹیڑھی رہے گی، یہ تو اس کا حق ہے، اس کو بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اپنے حال پہ چھوڑ دو گے تو مشکلات جب بھی پیدا ہوں گی۔ اگر مرد لب و لہجے کو نرم کر کے چند باتیں کہہ دے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے عقیدے کی اصلاح، بڑا حساس مسئلہ ہے، مگر لب و لہجہ کتنا پیارا رکھا، حدیث بیان کر دی، آیت بیان کر دی، بس پھر ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے جبری طور پہ ان کو گردن مروڑ کے سیدھا نہیں کرنا، بات رکھنی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر تو مؤثر بات کسی کی نہیں ہے۔ آپ نے بھی بات ہی رکھی ہے، کچھ لوگوں نے نہیں مانی، مگر بات اچھے انداز۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نقل کرنے کے بعد ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی اپنی رائے رکھ دی کہ میں یہ کہتا ہوں۔ یاد رکھیں قیامت میں تین باتیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے اعمال نامے اس قابل ہی نہیں کہ ان کا وزن کیا جائے، سارے ہی
برائیاں ہی برائیاں ہیں، کفر اور شرک سے بھرے ہوئے اعمال نامے ہیں، کوئی نیکی ہے ہی نہیں، تو سیدھے کے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ان کے اعمال تولنے کے کیا مطلب؟ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے کوئی وزن نہیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کے اعمال نامے نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی گناہ اور بدی اس میں ہے ہی نہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا 70,000 افراد میری امت میں، امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تو کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، ان 70,000 میں ہر آدمی کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکی ہیں۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کا بھی کوئی وزن نہیں۔ ہاں بھائی بقیہ لوگ جن کے نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ان کے حساب کتاب ہوگا، ان کا وزن ہوگا۔ میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اب کس چیز کا وزن ہوگا؟ کچھ کہتے ہیں اصحاب اعمال کا وزن ہوگا، بندے تولے جائیں گے اٹھا اٹھا کے، بڑے موٹے موٹے لوگ باز آئیں گے، وزن ان کا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، اور بعض بڑے دبلے پتلے لوگ آئیں گے، احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک صحابی نے ان کو جب دیکھا تو دیکھ کر ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ حضرت یہ عبداللہ بن مسعود کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر نا پنڈلیاں مجھے ہنسی آ گئی۔ فرمایا ہنسو نہیں، قیامت میں جب وزن ہوگا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اصحاب اعمال تولے جائیں گے، بندے تولے جائیں گے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صحائف اعمال تولے جائیں گے، وہ رجسٹر جن میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بدیاں لکھی جاتی، وہ تولے جائیں گے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث قرطاس، 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور ایک شخص سے کہا جائے گا کہ یہ چھوٹی سی پرچی یا دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تو بڑا پریشان ہو جائے گا کہ یہ 99 رجسٹر تا حد نگاہ لمبے چوڑے، یہ اس میں آ گئے ہیں تو اب میں کیسے کامیاب ہوں گا؟ نامہ اعمال تولا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا نہیں اس پرچی کو رکھو تو صحیح، جب رکھے گا تو پورے کا پورا یہ 99 رجسٹر ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ پلڑا جھک جائے گا، بندہ کامیاب ہو گیا۔ پرچی بھی لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اعمال تولے جائیں گے، نماز تولی جائے گی، تلاوت جی، اور جو اعمال ہیں ان اعمال کو ہی تولا جائے گا۔ جب امام یہاں آیت ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ہم موازین تو جمع ہے میزان کی، بہت سارے ترازو۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ موازین جمع کا صیغہ لائے اس لیے ہیں کہ ہر عمل کا الگ الگ ترازو ہوگا، نماز کا الگ، تلاوت کا الگ، روزے کا الگ، حج کا الگ، صدقہ خیرات کا الگ۔ لیکن جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ عظمت شان کو بتانے کے لیے ترازو ایک ہی ہوگا، مگر اس میں وسعت اتنی ہوگی 7 آسمان اور زمین اس میں سما جائیں گے۔ خیر، اب تیسری رائے سامنے آ گئی کہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو جسم دے دیں گے، جو بھی شکل ہوگی بہرحال اعمال تولے جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تینوں میں سے آخری بات قبول کی، فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اعمال تولے جائیں گے۔ ان کی رائے یہ ہے۔ اچھا، اعمال میں تو اقوال خود ہی آ گئے نا، یہ بھی تو ایک عمل ہے، بولنا،
مگر ہے یہ بہت سنگین، بہت اہم۔ جب بھی میں نے عرض کیا کہ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس کو الگ کیا، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ صلاۃ وسطی حافظوا علی الصلوات میں شامل ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، یہ اوتوا العلم یہ اہل ایمان میں شامل ہیں، مگر اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ان کو الگ کیا۔ سو ایسے ہی اقوال اعمال میں شامل ہیں، مگر ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے الگ ذکر کیا اور فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی، جو زبان سے بولتے ہیں ہم، یہ بھی تولا جائے گا۔ میں ایک اور اہم بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ لو بھائی، حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں ایک بات یہ قرآنی آیت کی روشنی میں بتلا دی، قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ قیامت میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، بلکہ تولے جائیں گے وزن کتنا ہے۔ تو صرف تعداد نہیں بڑھانی، بلکہ عمل کے وزن کو بڑھانا ہے۔ اور کسی بھی عمل کے وزن کو بڑھانے کے لیے دو بنیادی کام کرنے ہوں گے، ایک اخلاص، دوسرا اتباع سنت۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، آپ نے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا، دیکھنے میں کتنا زیادہ ہے، مگر اخلاص نہیں ہے تو یہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے جذبے سے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا ہے، مگر اخلاص ہے، مت پوچھو اس کا وزن کتنا ہے، یہ کھجور کا ٹکڑا دیکھنے میں ہے، لیکن جب اس کا وزن ہوگا تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اخلاص سے وزن بڑھتا ہے، معیار۔ اور دوسری چیز ہے اتباع سنت۔ صرف اخلاص نہیں، بہت سارے بدعتی، بہت سارے لوگ جو رسم و رواج پہ عمل کرنے والے ہیں، بڑے مخلص ہوتے ہیں، اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ غلط ہے بھائی تو کیوں کریں گے؟ وہ جو بدعات کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر اخلاص سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کی محبت میں بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہم نبی کے عشق میں اور محبت میں کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ مخلص ہیں مگر طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ تو وزن بڑھانے کے لیے اخلاص بھی چاہیے، ساتھ ساتھ میں اتباع نبوی بھی چاہیے۔ اگر کوئی عمل آپ نے سنت کے خلاف کیا ہے، بے شک اخلاص سے کیا ہے، آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نوٹ پہ حکومت کی بینک کی مہر نہ ہو، مارکیٹ میں وہ نوٹ نہیں چلتا۔ جس عمل پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو، وہ بھی مارکیٹ میں نہیں چلتا۔ قیامت کے دن اس کو مسترد کر دیا جائے گا، ختم۔ دو چیزیں آ گئیں۔ لو بھائی، معیار، عمل کا معیار چاہیے۔ آج فیکٹریوں میں، کارخانوں میں بندے مقرر ہیں جو معیار چیک کرتے ہیں، غیر معیاری چیز باہر نہ آ جائے۔ مٹھائیوں والے معیار پیش کرتے ہیں، لوگ بڑا لمبا سفر کر کر کے جاتے ہیں۔ ایک چائے پینے کے لیے معیار کی وجہ سے کتنا لمبا سفر کرتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ کھانے کے لیے کتنا لمبا سفر کرتے ہیں۔ اگر ہم معیار کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کو بھی معیار چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، معیاری کام چاہیے۔ سو اگر کوئی معیاری کام کرنا چاہتا ہے تو دو کام بنیادی ہیں، اخلاص اور اتباع سنت۔ لو اس بات کو پلے باندھ لو۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، گھر میں کوئی خوشی آئے یا غمی آئے، سب سر جوڑ کر بیٹھو، جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بس خوشیاں دینے والا رب ہے، لیکن سنت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے۔ غم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے،
دیکھو کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام وزنی ہوں، ورنہ رائے گاں چلے جائیں گے. میری بات اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اہم باتیں پیش کرنے کے بعد آخر میں حدیث بھی اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے. 2 کلمے، ایک وظیفہ دیا ہے جاتے جاتے. ہماری ماؤں بہنوں کو وظیفے کا بہت شوق رہتا ہے، اور کرنے بھی چاہیے، ہمیں بھی کرنے چاہیے، مگر وظیفہ بھی پھر وہی ہوگا جو مستند ہو. اپنی طرف سے وظیفے نہ گڑے جائے. وظیفہ بھی وہ جو مستند ہو، اس کے اہتمام سے فائدہ ہوگا. لو بھئی یہ مستند وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں 2 باتیں اور عرض کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات، مگر میں بہت توجہ چاہتا ہوں. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، پیسہ بولتا ہے. نہیں سمجھے؟ پیسہ بولتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. پیسہ او جی فلاں آدمی نے بڑا بنگلہ لے لیا، او جی پیسہ بولتا ہے. فلاں نے بہت شاندار گاڑی لے لی، او جی کیوں نہیں، پیسہ بولتا ہے. پیسہ تو سب کا بولتا ہے. کچھ لوگوں کے پیسے بولتے ہیں عیاشی، فحاشی اور یعنی کی شکل میں. گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا اور عیاشیاں کر لیں، فحاشی کر لی، کنجروں کے سروں پہ دولت لٹا دی. یوں بھی پیسہ بولتا ہے. اور کچھ لوگوں کا پیسہ بولتا ہے، یہ دیکھ لو سامنے میرے دائیں بائیں، ماشاء، یہ بھی پیسہ ہے. ہاں یہ طلبہ ہیں، ان کے پیچھے اساتذہ ہیں، اساتذہ کے پیچھے تنخواہ 1 مہینے کی نہ دو، پھر دیکھو مدرسے میں کتنے رہتے ہیں. پیسہ یہاں بھی بولتا ہے، پیسہ وہاں بھی بولتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیسہ اس شکل میں بول رہا ہے. مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، علماء حفاظ تیار ہو گئے، اور یہ ان کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا. میں سائنس ٹیکنالوجی کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا، پڑھنی چاہیے. ہم دنیا میں رہتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. مگر ایک علم وہ ہے جو سانس جب تک چل رہا ہے تو آپ کا ساتھ دے رہا ہے. سانس ختم، سائنس ختم. ڈاکٹر صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ نہیں، ختم ہو گیا، اب میرا کام بھی ختم. جی دوسرے ڈاکٹر صاحب وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. پہلے مریض کی جانے کی دیر تھی، سارے دوڑتے ہوئے آئے. جو ہی سانس نکلا، ڈاکٹر حضرات پیچھے، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہمارا علم ختم ہے، اس کے بعد اب کوئی مولوی سنبھال سکتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دفنا کے آ جاؤ گے. سائنس تو اس کو نہیں پوچھے گی، یہ مولوی یہاں سے بھی اس کے لیے اثار ثواب کی شکل میں کبھی کیا عمل کر رہا ہے، کبھی کیا عمل کر رہا ہے. وہ قیامت میں کہے گا یا اللہ اتنے اعمال، اتنی نیکیاں تو میں نے نہیں کی. ارے تو دنیا میں بیٹے کو جو حافظ بنا کے آیا تھا، عالم بنا کے آیا تھا، اس نے ابھی تک تیرے لیے دعاؤں کے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں. یہ سب اس کے صدقات خیرات تیرے نامہ اعمال میں بھی درج ہیں. سو محترم دوستو اور بزرگوں، اپنے پیسے کو برباد نہ کیجیے. آپ کا پیسہ بولنا چاہیے، حفاظ کی شکل میں، علماء کی شکل میں، طلباء کی شکل میں، دینی کارناموں کی شکل میں. آپ کا پیسہ عیاشی، فحاشی اور یعنی کی شکل میں نہیں بولنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے کہ میرا یہ پیسہ کیسے وزنی ہوگا. تو خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے تو انشاءاللہ وزنی ہوگا. اپنے اعمال کو بھی خیر کے کاموں میں، اپنی زندگی میں جد و جہد خیر والی کیجئے، انشاءاللہ آپ ترقی کرو گے. الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے بھی یہاں سے جو محنت ہو رہی ہے، اس کی برکت سے بہت تبدیلیاں آئی ہیں. اور یہ مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد آج وہی ہے جو اس محنت کی برکت سے آئے ہیں. نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے ایک بچے کو کم از کم حافظ قرآن اور عالم ضرور بنائیں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ العزیز دین سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، ان مدارس دینیہ سے اپنا تعلق مضبوط جوڑیں گے. دین دشمن طاقتیں ہمیں مساجد اور مدارس سے دور کرنا چاہ رہی ہیں، مگر یاد رکھیں یہ علم و عرفان کا مرکز ہیں.
یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ رکھنے کا مرکز ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی اشاعت کا مرکز ہیں۔ جو اس سے جڑتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ ترقیاں کرتا چلا جائے گا۔ نہ بھی ہم جڑے تو میرا رب ضرور ان مدارس کی حفاظت کرے گا۔ اس نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو جہاں جہاں قرآن پڑھایا جائے گا ان مراکز کی بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس مجلس کے اختتام کی دعا ہم سبھی پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انتظامیہ، علماء، فضلاء، معاونین سبھی کو بہت مبارک ہو۔ یہ خوبصورت شمع انہی کے تعاون سے اور ان کی کاوشوں سے سجی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری انتظامیہ کو یہ عمروں میں برکت پیدا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، معاونین اور منتظمین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔